السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال طاہر بال اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ہی پڑھے اور میں بھی پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ نوجوانوں کا ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ تقریباً تمام مردوں کا ایک یہ پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ان مسائل کی وجہ سے وہ کئی پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اولاد کا نہ ہونا، جیسے سپرم جو ہے وہ ناپید ہو جاتے ہیں، سپرم بالکل تھوڑے رہ جاتے ہیں یا بالکل زیرو پہ چلے جاتے ہیں، تو یہ کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں، یا جریان کا شروع ہو جانا ہوتا ہے یعنی قطروں کا آنا شروع ہوتا ہے، یا احتلام کا آنا شروع ہو جاتا ہے، یا ذکاوت حس بعض حضرات میں پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ہلکی سی کوئی خیال ذہن میں آیا تو فوراً جو ہے وہ انزال ہو گیا یا قطرے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ آج کی جو موضوع جو ہم نے چنا ہے، جس موضوع پہ ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ یہ جو قوت با ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے بھی ہے، اور جو منی جو ہے، جو جسے مادہ منویہ کہا جاتا ہے، مادہ منویہ کو ہم کیسے بڑھائیں، یا کون سی ایسی ہم غذا استعمال کریں کہ ہمارے اندر اس کا ذخیرہ پیدا ہو۔ تو اس میں یہ آج میں آپ کو کوئی ایسے ٹپس بھی دوں گا، کوئی ایسے مشورہ آپ کو دوں گا میں، کہ جس کے جو غذا اگر آپ یہ والی غذا اگر آپ استعمال کریں گے تو اس سے یہ مادہ منویہ بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوگا، اور اس میں وہ گاڑھا پن بھی ہوگا۔ جن لوگوں کو نوجوانی کے ایام کے اندر یہ کثرت کے ساتھ احتلام ہوتا ہے تو ان کے اندر بھی یہ پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، یا کثرت مباشرت یعنی ہم مستری کی کثرت کرنا، یہ بھی اس میں کہ اس کے اسباب کے اندر یہ شامل ہوتا ہے کہ کئی لوگ جب یہ نئی شادی ہوتی ہے، یا کئی نوجوان حضرات ایسے جو یہ کالجز یا یونیورسٹیوں کے اندر یہ پڑھتے ہیں، تو وہ ان چیزوں یہ بہت زیادہ کثرت ملاپ کرتے ہیں یا ہم مصری بہت زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، منی کی مقدار کم رہ جاتی ہے۔ یعنی آج کا جو نسخہ میں نے آپ کو بتانا ہے، وہ اگر یہ آپ اس کو لگاتار استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ مقدار کے اندر مادہ منویہ آپ کے جسم کے اندر پیدا ہوگا، اور جب مادہ منویہ آپ کے جسم کے اندر پیدا ہو جائے گا تو لازم بات ہے آپ کے جسم میں توانائی طاقت میں چلا جائے گا۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کا اثر پورے آپ کے اعضاء بدن میں پڑتا ہے، جس پہ دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، گردے ہیں۔ یعنی یہ اگر آپ کی مقدار میں پوری ہے تو سمجھ آپ کا جسم جو ہے طاقت و توانا ہے۔ کیمیکل زدہ خوراکوں یا فاسٹ فوڈ کے استعمال کی وجہ سے یہ یرقان وغیرہ یا اس ٹائپ کی یہ پیچیدہ امراض جو ہیں یہ تبھی رونما ہوتی ہیں، تبھی پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ایسی جب معدہ آپ کا تندرست ہوگا تو لازم بات ہے جگر بھی آپ کا تندرست ہے۔ تو جب معدہ جگر تندرست ہے تو باقی جتنے اعضاء ہیں آپ کے، دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، گردے ہیں، یہ بھی سمجھنے کی جو ہے آپ کے طاقتور ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اگر کسی نوجوان کو یہ احتلام کی کثرت ہو رہی ہے، احتلام بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو وہ اس کو کنٹرول کرے، ایسی میڈیسن استعمال کرے جو کہ اس کے یہ جو احتلام روزانہ دن میں 1-2-3 دفعہ یا روزانہ 1 مرتبہ اس کو ہو رہا ہے، تو یہ اس سے اپنے آپ کو بچائے، کوئی ایسی میڈیسن استعمال کرے تاکہ اس کا یہ جو احتلام والی جو کیفیت ہے یہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ جتنا یہ مادہ منویہ ضائع ہوگا اتنا اس کا جسم نحیف اور نڈھال اور کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور سب سے ایک جو بڑی علامت اس میں کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پیشاب جو ہے وہ جلن کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی پیشاب کے اندر ایسے بدبو بھی ہوتی ہے، پیشاب پیلا زرد ہوتا ہے، ہلکی ہلکی جلن ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تو یہ حد اتنی تک پہنچ جاتا ہے کہ جو شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں پیشاب کے اندر اتنی جلن اور درد ہے کہ میں ٹوائلٹ نہ ہی جاؤں۔ یعنی یہ پیش خیمہ ہوتی ہیں ایسی چیزوں کے، ایسی غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے، ایسی میڈیسن کے استعمال کی وجہ سے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی غذا پہ توجہ دیں، ایسی غذا استعمال کریں جو کہ آپ کے جسم کو نفع اور فائدہ دے۔ تو اس میں میں آپ کو کچھ غذائیں ایسی بتاؤں گا جو اگر یہ آپ غذائیں استعمال کرتے ہیں تو آپ کا مادہ منویہ کثرت سے پیدا ہو جائے گا،
اس میں ایک تو کیلے کا ملک شیک ہے، آپ نے کیلے کا ملک شیک بنا کے روزانہ کم از کم 1-2 گلاس آپ نے روزانہ پینے۔ ابھی آم کا موسم آ گیا، تو آم کے موسم میں آپ نے کیا کرنا ہے، آم کا مینگو جوس بنا کے دودھ وغیرہ ڈال کے جیسے تیار کیا جاتا ہے، وہ آپ نے اس کا بنانا ہے۔ بنانے کے بعد یہ آپ نے روزانہ 1-2 گلاس یہ آپ نے پینے ہیں۔ اس طرح یہ کھجور جو ہے، کھجور کا اور بادام کا آپ ملک شیک بنا کے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یا جیسے یہ سردائی ہوتی ہے، سردائی کے اندر خشخاش ہے، بادام ہے، سونف ہے، یہ چیزیں، یا یہ چہار مغز وغیرہ جو ہیں، یہ اس میں 3-4 چیزیں آپ شامل کر کے ان کو اچھی طرح رگڑ کے آپ اس کا دودھ ڈال کے آپ اس کا وہ مشروب تیار کر سکتے ہیں۔ یہ بھی مادہ منویہ کو بڑھانے والی غذاؤں میں سے ہے، مشروبات میں سے۔ تو یہ ایسی چیزیں آپ استعمال کریں تو یہ آپ کے جسم کو طاقت بھی دیں گی، توانائی بھی دیں گی، اور آپ کے مادہ منویہ بھی کثرت سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا مادہ منویہ کثرت سے پیدا بھی ہو جائے گا اور گاڑھا بھی ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو دو چیزوں کا یہ نسخہ ہے، یہ آپ بنائیں اور بنانے کے بعد یہ آپ استعمال کریں گے، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند نسخہ ہے اور بے ضرر ہے۔ یہ سب سے پہلے چیز جو ہے وہ ہے سالب مصری۔ دوبارہ سن لیں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے سالب مصری۔ سالب مصری کی پہچان کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے، یہ میرے ہاتھ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ایک چیز ہے، یہ چھوٹا سا ٹکڑا پھل نما آتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں سالب مصری۔ یہ دیکھ لیں، ایسے چپٹی سی بھی ہوتی ہیں، گول بھی ہوتی ہے، یہ سالب مصری کہلاتی ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ سالب مصری، یہ یعنی یہ ایسی سالب مصری ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے۔ آپ بازار سے، مارکیٹ سے 2 نمبر چیز نہ لیں، کیونکہ 2 نمبر جب آپ چیز لیں گے تو لازمی بات ہے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جب فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے کہ یار ہم نے پیسے بھی لگائے ہیں لیکن وہ حکیم نے جھوٹ بولا ہے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو بازار میں، یہ پنسار میں والے جو بیٹھے ہوتے ہیں، یہ چیزیں 2 نمبر 3 نمبر اٹھا کے دے دیتے ہیں، جس کا خاطر کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ کئی دفعہ نقصانات بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے، یہ آپ کی پہچان کے لیے یہ چیزیں ہم لے کے آتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو دکھائیں تاکہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں ہماری اس ویڈیو سے، اور یہ ایسے نسخیات آپ خود تیار کریں۔ اگر یہ آپ خود تیار نہیں کر سکتے تو ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو ایسی اچھی صفائی والی بہترین میڈیسن آپ کو مہیا کی جائیں گی کہ آپ حیران ہوں گے۔ یہ سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ ہے سالب مصری۔ دوسرے نمبر پہ ہے سنگھاڑا۔ سنگھاڑے کو تقریباً عام لوگ جانتے بھی ہیں، یہ سردیوں کے اندر عام دکھتا بھی ہے، جیسے کہ وہ ایک سائڈ سے تھوڑا سا انہوں نے چھیلا ہوتا ہے، یہ ریڑھیوں پہ عمومی طور پہ یہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کوئلے کے اندر جلایا ہوتا ہے انہوں نے، یا ابالتے ہیں، اس کو ابالنے کے بعد کوئلے کے اندر جلا کے یہ اوپر والی جلد جب جل جاتی ہے تو اس کو وہ چھری کے ساتھ اوپر سے کاٹ کے وہ اندر والا جو مغز ہوتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں سنگھاڑا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس نوعیت کا ہوگا۔ آپ نے سنگھاڑے کا پاؤڈر نہیں لینا، کیونکہ بازار میں آپ کو سنگھاڑے کا پاؤڈر بھی مل جائے گا، لیکن آپ نے وہ پاؤڈر نہیں لینا، بلکہ خالص آپ نے سنگھاڑا لینا۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ اس شکل میں ہوگا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں سنگھاڑا۔ یہ دیکھیں، اب یہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ 2 چیزیں آپ نے لینی ہے اور ان کو ہامن دستہ کے اندر ڈال کے ایسا ایسا نرم ہاتھوں کے ساتھ آپ نے ان کو کوٹنا ہے۔ جب یہ باریک پاؤڈر ہو جائے تو آپ نے ان کا کرنا کیا ہے، اپنی ایک ڈبیا کے اندر محفوظ کر لینا ہے، کیونکہ یہ بہترین اجزاء سے مرکب یہ نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی فضول چیز نہیں بتا رہا۔ انشاءاللہ جو بھی ہمارے چینل سے آپ کو چیز مہیا کی جائے گی، جو بھی چیز آپ کو بتائی جائے گی، وہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی اور آپ کی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سالب مصری اور سنگھاڑا، ان دونوں کو آپ نے ہلکا سا کوٹنا ہے۔ پہلے کوٹنے کے بعد آپ نے یہ چھوٹے گرینڈر کے اندر ڈال کے اچھی طرح اس کا پاؤڈر تیار کرنا ہے۔ پاؤڈر تیار کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ 1 پایا یا 1.5 پاؤ دودھ لینا ہے،
اس کا آدھا چمچ آپ نے بھر کے اس کے اندر دودھ کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح حل کرنا. حل کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک دو ابال دینے ہیں، یعنی ابالنا ہے دودھ کو. جب ابل جائے تو آپ نے بس ایک دو ابال دینے ہیں، زیادہ ابالنا نہیں ہے. بس ایک دو ابال دینے کے بعد آپ نے اس کو نیچے اتار لینا ہے. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے یا جب نیم گرم ہو تو آپ نے اس میں ایک چمچ چینی کی ڈالیں، میٹھا ڈالنے کے لیے، یعنی ذائقہ دار بنانے کے لیے. تو آپ نے ایک چمچ یا آدھا چمچ آپ نے چینی کا ڈالنے کے بعد اس کو نیچے اتار لیں. نیچے اتارنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کر لیں. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو صبح خالی پیٹ بھی پی سکتے ہیں اور شام کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے بھی آپ یہ پی سکتے ہیں. یعنی اگر یہ آپ 2 ٹائم استعمال کرتے ہیں، صبح فجر کے بعد اور شام عصر کے بعد یا مغرب سے پہلے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے استعمال کرنے سے آپ کا مادہ منویہ کثرت سے پیدا بھی ہوگا. کیونکہ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کی مادہ منویہ کو کثرت سے پیدا بھی کرے گا، آپ کی جو مادہ منویہ اس کو گاڑھا بھی کرے گا. اور جب یہ منی گاڑھی ہو جائے گی تو لازمی بات ہے آپ کی جسم میں طاقت اور توانائی بھی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفائے کلی عطا فرمائے. السلام علیکم.